معصومیت کی یہ تصویر جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے ہٹ ہو چکی ہے ہمارے میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر. اس کا کوئی اور بہتر نام نہیں ہے ویسے معصومیت کی, کیونکہ واقعی اس تصویر کو دیکھ کے جو ہے کچھ ہوتا ہے کہ ایک خالی کمرے کے اندر جو ہے بالکل بیچ میں ایک مجرم بنا کر جو ہے کسی شخص کو بٹھایا ہوا ہے. ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں یہ صاحبزادے حسین نواز صاحب, اور اس تصویر کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت سمپل ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ یہی ہے معصومیت کا. دیکھ کے انسان کو آپ کی جو بھی سیاسی آپ کی وہ ہو افیلیشن یا رائے, لیکن تصویر کو دیکھ کے جو ہے آپ یہ پہلا چیز آپ کے ذہن میں یہی آتی ہے کہ بڑا مطلب مشکل وقت ہوگا جس وقت ان کو بٹھایا تھا یہاں پہ حسین نواز صاحب کو. پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ انتظار بھی کرتے رہے, ان کو 2-3 گھنٹے بٹھایا بھی ہے. تو ویسے ہی جو ہے انسان کے اوپر نفسیاتی طور پہ بڑا شدید پریشر, اور وہ پریشر جو ہے اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے. اس تصویر کے نکلنے سے جو ہے اب گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے بیسیکلی یہ تو تحریک انصاف والوں نے کہیں سے نکلوائی ہے کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں, نیچا دکھانا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی فیملی کو اور ان کے بچوں کو. اور ظاہر ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم کیوں دکھائیں گے نیچے, ہم تو یہ تو لیک آپ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے آپ وہ سمپتھی پیدا کر سکیں کہ لوگ افسوس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب کے بچوں کے ساتھ جو ہے اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کے فائدے میں گورنمنٹ کی جا رہی ہے. اب کس کو ہم بلیو کریں, تحریک انصاف والوں نے جو ہے, اپوزیشن نے جو ہے وہ لیک کی تصویر, یا گورنمنٹ نے کی ہے, یہ تو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک چیز کلیئر ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے وہ حکومت ہو, کہ یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے اور کرپشن کے حوالے سے جو ابھی ہو رہا ہے پیناما کیس, جس کے اندر تحقیقات ہو رہی ہیں وزیر اعظم کے صاحبزادے کے ساتھ. افسوس کی بات ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس ملک کے اندر وہ اس ایشو کو بھی پولیٹیسائز کر رہی ہیں. تو یہ پولیٹیسائزیشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور بڑے گندے طریقے سے ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جی آئی ٹی کو بھی آپ کی سیاسی جماعتیں کام نہیں کرنے دیں گی. ہر ایک کو شوق ہے, کسی کو شوق ہے کہ یہ تصویر استعمال کرے وزیر اعظم صاحب کے خاندان کو اور ان کے بچوں کی تزہیر کرنے کے لیے. کچھ کو یہ شوق ہے اور کچھ لوگوں کو یہ شوق ہے کہ یہ تصویر جو ہے وہ استعمال کی جائے انتخابات کے لیے, معصومیت دکھانے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو سب جو ہیں گندی سیاست کر رہے ہیں, سب گندی سیاست کر رہے ہیں. اور ایک اتنے اچھے کام کو تحقیقات کرنا شفاف طریقے سے کرپشن تک پہنچنے کے لیے جو پیناما کیس میں ہو رہا ہے, جو سپریم کورٹ کر رہی ہے, جو جی آئی ٹی کر رہی ہے, وہ جو اچھا کام ہے اس کو کوئی نہیں کرنے دے گا. اس سارے معاملے کو جو ہے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور یہ شروع ہو چکا ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپلز دکھانا چاہ رہا ہوں جو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اس جی آئی ٹی والے کام کو. تصویر تو ہے, تصویر کو تو پولیٹیسائز پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, نون لیگ بھی کر رہی ہے. وہ معصومیت دکھا رہے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے شروع میں بڑے خوش تھے, تصویر بڑا دکھا رہے تھے کہ تاکہ اس میں تھوڑی سی تضحیک ہو رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی فیملی کی, تو وہ بھی خوش تھے. اب جب اس کا الٹا نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو اپوزیشن والے اب کہنا شروع ہو گئے نہیں یہ تو ہم نے لیک نہیں کی, ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے, یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور گورنمنٹ کر رہی ہوگی, ان کے فائدے میں یہ جا رہی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کس نے لیک کی ہے. بہرحال سیاست اس پہ شروع ہو گئی ہے. 2 ایگزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ خطرناک بات ہے. 2 ایگزامپل, ایک یہ دیکھیں ایگزامپل, کسی نے یہ پوسٹ فیس بک پہ کی ہوئی ہے, انہوں نے لگایا ہوا ہے تصویر حسین نواز صاحب کی تصویر ہے اور نیچے مشرف صاحب کی تصویر ہے, کوئی شادی میں ڈانس کر رہے ہیں, اور اوپر لکھا ہوا ہے فرق دیکھ لیں, اور نیچے لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. فرق کیا دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کہ یعنی ایک طرف جو ہے حسین نواز صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کی فیملی کو کے ساتھ شدید تحقیقات کی جا رہی ہیں, اور وہی سپریم کورٹ میں کیس صدر مشرف کی ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں, ڈانس وانس کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور پوسٹ آپ دیکھ لیں, ایک اور پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے ڈبل اسٹینڈرڈ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, ڈبل اسٹینڈرڈ آف ایپیکس کورٹ, ایپیکس یعنی کہ سپریم کورٹ کی کا ڈبل اسٹینڈرڈ, براہ راست حملہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ پہ. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو سابق چیف جسٹس پاکستان تھے ان کے بیٹے کا ایک کیس ہوا تھا, تو اس کیس میں جو سلوک سپریم کورٹ نے کیا وہ ایک سٹینڈرڈ ہے, اور دوسرا سٹینڈرڈ جو ایک سیاسی لیڈر یعنی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ سٹینڈرڈ ہے. تو یہ اب باتیں شروع ہو گئی ہیں. ظاہر ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی فیور کے لوگ ہیں, نون لیگ کے فیور کرنے والے اور وزیر اعظم صاحب کا فیور کرنے والے لوگ ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی دور کے اندر آپ نے یہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو جو ہے جس طریقے سے رف ہینڈل کر کے ان کو پکڑ کے اریسٹ کر کے جو ہے لے جایا گیا تھا انہیں تحقیقات کرنے کے لیے, مطلب وہ بھی ہوا تھا, وہ بھی سیاسی لیڈر تھے اور اس وقت وہ سٹنگ وزیر اعظم تھے جب ان کے بیٹے کو اس طریقے سے اریسٹ کیا گیا تھا. لیکن بہرحال جب سیاست کرنی ہوتی ہے تو ہر طرح کے جو ہے بہانے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو سیاست شروع ہو گئی ہے جی آئی ٹی کے اوپر.
میں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ دعا کر رہا ہوں کہ جی آئی ٹی اپنا کام مکمل کر سکے، کیونکہ جس طریقے سے آپ کی جو غیر ذمہ دارانہ رویہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کا ہے، بشمول حکمراں سیاسی جماعت کے سب کا، وہ جو سب پالیٹکس، کوئی جو ہے وہ تضحیق کرنے کے لیے یہ تصویر استعمال کر رہا ہے، کوئی معصومیت دکھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اب یہ ایک اور کہانی شروع ہو گئی ہے کہ لیک کس نے کی ہے یہ تصویر. تو یعنی کہ اللہ خیر کرے کہ جی آئی ٹی کام پورا کر لے اور یہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں جو سیاسی سرکس لگانے جا رہی ہیں یہ معاملہ جو ہے خراب نہ کرے. نہال ہاشمی صاحب کو بچانے کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ کافی نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی دھمکیاں دے دیں جی آئی ٹی کے ممبران، ججز صاحبان، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو. وہ بہت بڑی بات تھی، دھمکی دے دی اور چھوٹی موٹی وہ ریزگنیشن اور شو کاز نوٹس ہو گیا ہے. اب بچانے کا کام شروع ہو گیا ہے. اب جو آپ کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل ہیں وفاقی حکومت کے، انہوں نے خط لکھ دیا ہے سندھ حکومت کو. کیا خط لکھا ہے؟ خط اس لکھا ہے کہ دیکھیں، کیونکہ نہال ہاشمی صاحب نے جو دھمکیاں دی ہیں وہ کراچی میں دی تھی تو یہ سندھ میں ہے، تو یہاں پہ ان کا احتساب نہیں کرتے نہال ہاشمی صاحب کا، اور انہیں ہم بھیج رہے ہیں آپ کو کراچی. اور سندھ حکومت، آپ ان کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے، پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس کے جو سیکشن وہ دیے میں انہوں نے، سیکشن 189، 228 اور 505، ان کے تحت ان کے خلاف جو ہے ایکشن لے لیا جائے، تاکہ مطلب یہاں پہ ہم کچھ نہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ سندھ چلے جائے گا معاملہ نہال ہاشمی صاحب کا، یہاں پہ ہم مصروف ہیں جی آئی ٹی میں دوسرے مسائل کے اندر، تو میڈیا کا اٹینشن بھی ختم ہو جائے گا. نہال ہاشمی صاحب جو ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے. بہت خوبصورت طریقے سے نکالا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے وہ جو ایک ماڈل کی غضب اسمگلنگ کی جو غضب کہانی تھی، کیس تھی ایان علی کی، اس میں جس طریقے سے تھوڑی سی ریلیف وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کو دی تھی، تو اب وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے سندھ میں کہ تھوڑا سا اب ہمارے ساتھ آپ یعنی رعایت دیں ہمیں، ہمارے آدمی کو، نہال ہاشمی کو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، معاملے کو تھوڑا سا گھما دیں اور معاملہ نکل جائے گا. تو یہ معاملہ بھی اب نکلنے جا رہا ہے. تو سیاست ایک طرف جی آئی ٹی کے اوپر ہو رہی ہے، معصومیت کی تصویریں نکالی جا رہی ہیں، کوئی تصحیح کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی معصومیت کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے نہال ہاشمی صاحب کا اتنی بڑی دھمکی جو ہے ججز کو، جی آئی ٹی ممبران کو، اہل خانوں کو، بچوں کو جو ہے وہ بھی اب پتلی گلی سے جو ہے یہ چیز بھی نکل جائے گی. پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ جاری ہیں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں گے. 3 اہم ڈیولپمنٹس پاکستان کے ارد گرد میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وقفے کے بعد ملتے ہیں.